کلنک بن گیا. ہاں تو اس لیے ڈیل کسی کو پسند نہیں ہے. تو اب اگر میری باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے اور وہاں سے یہ ڈیل والی بات نہ نکل آئے تو ڈیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے جو لگتا ہے ایسے کہ کبھی نہیں ہوگا, مگر لاجک ایک ایسی چل رہی ہوتی ہے سیاست کی کہ وہیں آ کے آپ پہنچتے ہیں. کتنی دفعہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, کس قسم کے الزام لگے ان کے اوپر, پھر واپس آ جاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے اور سیاسی مکمکا کے ذریعے. بینظیر بھٹو صاحب کو 2 دفعہ نکالا گیا, پریزیڈنٹ آصف زرداری کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنایا گیا, 8 سال جیل میں رکھا گیا کہ جی آپ کرپٹ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں بیہائنڈ دا سینس, بیک چینلز. اور اس وقت تک جب تک پکی نہیں بات ہو جاتی اور اناؤنس کرنے کے مطابق کہ لائق نہیں ہوتی, اس وقت تک ڈینائل چلتی اور بڑی سخت ڈینائل چلتی, کیونکہ دونوں کے بیانیے جو ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں جو پبلک کے لیے بیانیہ بنایا جاتا ہے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی نو ڈیل, ہم تو یہ نہیں, تو سمجھ آتی ہے نا, وہ تو ڈینائی کریں گے. اور ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی نہیں ہماری طرف سے کوئی ملا جا کے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. مگر تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی there's nothing to worry about, this is what they have to say. دونوں سائڈس کو یہ کہنا ہے اور کہیں. میرا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہے, کیا وہ اچھا ہو رہا ہے اور برا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے میں نے آپ کو ایویڈنس دی ہے کہ یہ چیزیں نشان ہیں اس کے. ایک آدھ نشان اور میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. اور میرا یہ موقف رہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان کو ایک موقع ملنا چاہیے, جیسے کہ پہلے سیاستدانوں کو موقع ملتے رہے ہیں. ان کے اوپر بھی بڑے سنگین قسم کے الزام لگتے رہے ہیں, وہ بھی اس وقت بڑے پاپولر تھے. محترمہ بڑی پاپولر تھی ایک زمانے میں, نواز شریف صاحب ایک زمانے میں بڑے پاپولر تھے, اب عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہیں. تو پاپولرسٹ جو ہوتے ہیں وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ چاہیں. تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا پولیٹیکل سسٹم کے اندر ضروری ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا وقت تھا کہ جب کہ ایک دشمن ہمیں سر پہ آ کے کھڑا تھا, تو اس وقت یہ, اور میں نے اپنے پروگرامز کے اندر بھی یہ کہا ہے, خان صاحب اچھا موقع ہے, آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں, آپ یہ ڈھونڈے موقع کہ گو بیک انٹو دا پولیٹیکل مین اسٹریم. اور میں نے اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ موقع جو ہے اس پہ سب کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب سارے یہی تعریف کر رہے ہیں کہ جی ساری سیاسی جماعتیں نیشنل انٹیگریشن اور نیشنل ایفرٹ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کا بیانیہ اس وقت, اگر آپ انڈین چینل سنیں تو وہ 3 باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان اکنامکلی بڑا کمزور ہے, باسکٹ کیس ہے, فیلڈ اسٹیٹ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاپولر پالیٹیشین اور پارٹی جو ہے وہ باہر آؤٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم, اور وہ یہ کہتی ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, یہ حکومت بھی لیگل ہے, اور وہاں پاکستان کے اندر ڈویژن ہوئی ہوئی ہے. وہ آپ کو کمزور دکھانا چاہ رہے ہیں. اینٹی آرمی بیانیہ وہاں چلایا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس اور باتیں بھی چلائی جاتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اچھا ہو, یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر بات چیت ہو رہی ہے اور اس نوعیت کی بات چیت ہو رہی ہے, جس کی نتیجہ کیا نکلا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 8 اور 12 مئی کے درمیان جو ایکس کے اوپر پوسٹنگ ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ٹوٹل پوسٹ پی ایم ایل این نے 184 کی ہے اور پی ٹی آئی نے 641 کی ہے پوسٹنگز ایکس کے اوپر. یہ وہ ایکس ہے جو پہلے بینڈ تھا اور اب کھل گیا ہے, اور سب سے آگے بڑھ کے پاکستان کی حمایت اور پاکستان کی فوج کی حمایت اور انڈیا کے خلاف جو ٹویٹس ہوئی ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس میں سے ٹوٹل ویوز جو ملی ہیں ان ٹویٹس کے اوپر کوئی 24.5 ملین ویوز ملی ہیں, اور جو کہ نون لیگ والوں کو ملی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ 54 ملین. ان کی پوسٹ بھی زیادہ تھی, انگیجمنٹ زیادہ ہوئی, انگیجمنٹ بھی زیادہ تھی. اور تو اس لیے, اور یہ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے, اس کو مانیٹر کیا گیا. تو پی ٹی آئی نے جو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں, انہوں نے رائٹ 180 ڈگری ٹرن کر کے, جہاں وہ پہلے اٹیک کر رہے تھے اپنے لوگوں کو اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور ڈومیسٹک, انہوں نے شفٹ کیا اپنی گنز ٹوورڈز انڈیا. تو یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ون آف دا ریزنز تھنگز دیٹ آئی سیڈ واز ڈسکسڈ از کہ ٹویٹر کھول دیتے ہیں, بٹ میک شیور کہ آپ کی جو لوگ ہیں ان کی گنز جو ہیں وہ ہماری طرف نہ پوائنٹ ہوں, اس طرف ہوں. یہ ڈیٹا بھی جنہوں نے یہ پوسٹ کیا ٹویٹر کے اوپر, وہ بھی پی ٹی آئی سپورٹر ہی ان کی پوسٹ سے لگتا ہے کہ ان کا انکلینیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, لیکن
انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے دونوں آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ان میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تھینک یو کہا اسپیشل. رانا ثناء اللہ نے تھینک یو کہا, عطا نے تھینک یو کہا, سب نے نام لے کے, انہوں نے نام نہیں لیا ڈی جی صاحب نے, مگر رانا صاحب نے تو نام لیا. تو اب بات یہ کیا ہو گیا ایک دم کہ آپ نے نام لینے شروع کر دیے. اور پھر یہ جو نئی بات چلی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے میرے سے بات کریں, چیمبر میں آ جائیں, اور فون کیا انہوں نے بیرسٹر گوہر کو. تو بات یہ ہے, اور بیرسٹر گوہر اور یہ سب لوگ بیسکلی ان کو بھی انسٹرکشن یہی ملے ہیں کہ یہ بات اب کیمرہ کی سامنے نہیں کرنی. جب بھی یہ بات پبلک میں ہوتی ہیں باتوں کی, ڈیلز کی یا نیگوسیشنز کی, تو وہ ڈیریل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو دونوں سائڈز ڈینائی کر رہی ہیں, اور دونوں سائڈز کے اسپوکسمن جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یعنی پی ٹی آئی کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے نا, وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے ان کا. تو اچھا, وہ یہ یہاں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو, تو ان کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے. اور کیوں, اور وہ کہتے ہیں ڈیل تو ہوتی نہیں, ہم تو ڈیل کریں گے ہی نہیں. اور خان صاحب نے یہ خود کہا ہے اکارڈنگ ٹو مائی سورس کہ جی فوکس آپ 9 میں نہ کریں, ادھر کریں, یہ جو آگے کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس. تو اب آگے آئے گا نا, دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اس میں. میرا یہ, اور تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی شاید بشرا بی بی کے لیے کچھ نرمی دکھائی جائے, وہ تو قانون کے یار کیڑا قانون تو کیڑی تسی کی گلاں کر دیو تسی, who are you trying to fool. اب بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ اچھی باتیں ہیں, اس لیے میں نے یہ ریویل کیا ہے. these are good things. تکلیف یہ ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کچھ جائز بھی ہے تکلیف, کہ دیکھیے اس وقت تو سارا فوکس انڈیا کے اوپر ہے. تو خان صاحب کو کیوں سینٹر سٹیج پہ لانا, اس کے ساتھ تو پھر بحث شروع ہو جائے گی خان صاحب کے اوپر, جو کہ اب ہو گئی ہے نا. اگر یہ چپ کر جاتے, اس کو ڈینائی اتنا نہ کرتے, شور شرابہ نہ کرتے, نہ پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جاتی, تو وہ بھی دوسری سائڈ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتی, تو یہ آگے بات نہیں چلنی تھی. بس اور بھی لوگ کرتے, میں نے بھی کر دی. کر رہے تھے لوگ کافی عرصے سے. ایون کہ جو اوورسیز کنونشن ہوئے, جو ملاقاتیں ہوئی, ان میں بھی کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو, ان کے چیئرمین کو سمجھائیں کہ آپ اینٹی آرمی بیانیے کو چینج کریں. اور آپ نے جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس سے پہلے کے شوز میں یہ کہا تھا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ ریویو کریں, ری وزٹ کریں. مشورہ دیا آپ نے قوم کے مفاد میں. اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ اوہو کہ جی غلط ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ توجہ مت دیں, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اب حقیقت کی طرف دیکھیں, گراؤنڈ سچویشن دیکھیں آپ. اب میری بات نہ یقین کریں نا, چھوڑیں نہ میری بات یقین کریں نہ ان کی بات یقین کریں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. آنے والے دن اگر اگلے مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی تو پھر سمجھے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے. اور بائی دا وے میری خواہش ہے یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں سفید گھوڑے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, تلوار لیے ہوئے اور ہوا میں گھما رہی ہے. یہ بند کرے یہ کام. یہ ملک کی سلامتی کے لیے, ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کے لیے اسپیس لیں, واپس پارلیمنٹ جائیں, وہاں بیٹھ کے نیگوسیٹ کریں, اور اگلی الیکشن کی بات کریں کہ بھئی کب ہوگی, کب نہیں ہوگی, کیسے ہوگی, اور انتظار کریں تاکہ کوئی کمپرومائز ورک آؤٹ ہو جائے, تاکہ سسٹم آگے چلے. اس وقت یقین کریں سسٹم بلاکڈ ہے, اس لیے کہ خان صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, دوسری سائڈ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی, اور یہ نقصان ہمارا ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کھولا جائے. لیکن اکنامک فرنٹ پہ تو اچھی خبریں ہیں, تو بلاک اکنامک فرنٹ پہ اچھی خبریں ہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو انڈیا کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے نا, یہ بھی ختم نہیں ہوا. یہ بھی آپ I'm sure you'll have questions today and I'll discuss it with you. وہ تو کہہ رہے ہیں پاز ہے, اور اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ذرا خیال رکھیں, وہ پھر کچھ نہ کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ اب ختم نہیں ہونا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پی ٹی آئی, اسٹیبلشمنٹ, نون لیگ, یہ سب ایک صفحے پہ آ جائیں. اور یہ ایک صفحہ صرف یہ نہیں ہے انڈیا کے خلاف, یہ اندرونی معاملات, ڈیموکریسی, ریٹرن آف فری اینڈ فیئر الیکشنز, پاور شیئرنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ان کو آپ ٹیبل پہ رکھیں اور فائنڈ ویز آؤٹ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیڈ لاک کریٹ کیا ہوا ہے. اب 2 سال سے زیادہ ہونے جا رہے ہیں ڈیڈ لاک کو, تو یہ اس طریقے سے کوئی سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کل کو کچھ بھی ہو گیا, اور ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پی ٹی آئی اپنے وائٹ گھوڑے سے اترے, زمین پہ آئے, جیسے نواز شریف صاحب بھی زمین پہ آ گئے, شہباز صاحب بھی آ گئے, مریم بھی آ گئی, محترمہ بھی جب تھی تو آ گئی تھی, بلاول بھی آ گئے, زرداری صاحب بھی آ گئے. تو یار سارے آ گئے ہیں,
تو اپنے اپنی اسپیس کریٹ کرنے کے لیے اسپیس ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے نا. اسپیس بند ہو جاتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. یہی تو نواز شریف صاحب کی کارستانی تھی کہ انہوں نے اسپیس اپنی پارٹی کے لیے کھول لی جب انہوں نے کچھ باتیں شروع کی. یاد ہے نا آپ کو, جس کی وجہ سے پھر اسپیس کھلنی شروع ہو گئی ان کے لیے. خان صاحب جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اس معاملے کو, اس سے اسپیس ان کے لیے بڑی نہیں ہے. So I've always been saying that politics is the art of the compromise. Khan Sahib is not a revolutionary. PTI is not a disciplined party. Right. It is a popular party. Actually a popular movement. Khan Sahib جو کہ جب ہی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اب خلاف ہو گئے تھے. نہ وہ صحیح تھا نہ یہ صحیح ہے. You have to work together because اب وہ بہت پاورفل فورس ہے اسٹیبلشمنٹ, اور آپ کی عوام جو ہے بڑی پاورفل ہے. تو یو کانٹ, نو کنٹری کین پروگریس اگر لڑائی جھگڑے رہیں گے. تو therefore it's important to work out a modus operandi, قانونی طور پہ بھی اور دوسری طریقے سے بھی. کہ اب شہباز شریف has done a great job, کہ وہ کام بھی سارے ہو رہے ہیں اور مل کے بھی معاملے چل رہے ہیں. لیکن نواز شریف اپنے نظریے سے تو ہٹ گئے نا, وہ ان پہ تنقید کی جاتی ہے. وہ تو اب چلے گئے نا, وہ تو فارغ ہو گئے, ان کو رہنے دینا ان کو. تو عمران خان صاحب یہ بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ضد کر کے بیٹھ سکتے تھے کہ نہیں میں نے بننا پرائم منسٹر, میں نہیں یہ کرتا. اگر نون لیگ نہ کر دیتی تو اسٹیبلشمنٹ کہاں جاتی؟ خان صاحب کے خلاف تھی. نون لیگ اگر ان کی حمایت نہ کرتی اور انقلابی پارٹی بن جاتی کہ جی ہم بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے. وہ ایک سٹیج پہ دھمکی دی تھی نا نون لیگ نے, تو پھر چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس ہو گئی, تو پھر کرائسس بن جاتی نا. تو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز کرائسس. اور میں تو سمجھتا ہوں بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ. اینڈ آئی اسٹک ٹو وٹ آئی